عمران خان کے سیاسی کیریئر میں کئی مشکل وقت بھی آئے، لیکن دیکھا یہی گیا کہ وہ ان میں سے مزید طاقتور ہو کے نکلا۔ انہیں راستے سے ہٹانے کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ان کی اہلیہ جمائمہ خان پر ٹائلوں کے اسمگل کرنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ جمائمہ خان تنگ آ کر پاکستان چھوڑ گئیں۔ انہوں نے عمران خان کو بھی لندن منتقل ہونے کے لیے کہا، لیکن عمران خان پاکستان میں ہی رہے۔ عمران خان کو یہودی ایجنٹ بھی کہا گیا، لیکن وہ اسلامو فوبیوں کا وکیل بن کر سامنے آ گیا۔ اسے بھارتی ایجنٹ بھی کہا گیا، لیکن وہ کشمیر کا سفیر بن کے سامنے آ گیا۔ اس کی حکومت گرا کر اسے سیاسی میدان سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ مزید خطرناک ہو کر سامنے آیا۔ اب فورن فنڈنگ کیس کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرنے اور اس کیس کو میاں محمد نواز شریف کے پیناما کیس کے ساتھ ملانے کی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف اور عمران خان کے کیس میں دور دور تک کوئی بھی مماثلت نہیں ہے۔ نواز شریف کا کیس دوسرے ملک میں جائیدادیں بنانے کا تھا، لیکن عمران خان کا باہر سے پیسہ لا کر پاکستان میں نمل جیسی یونیورسٹیز اور شوکت خانم جیسے ہاسپٹلز بنانے کا ہے، جن کے باہر یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ یہاں پہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا لوگ ہی اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف پر کیس وزیر اعظم ہوتے ہوئے پاکستان سے کرپشن کر کے پیسہ باہر بھیجنے کا تھا، جبکہ عمران خان پر کیس باہر سے پیسہ پاکستان لانے کا ہے۔ اب حکومت اس کیس کو نواز شریف سے جوڑ کر عمران خان کو نااہل کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنا چاہتی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت مقبولیت کی بلندیوں پر ہیں۔ پورے ملک میں اس کا بیانیہ گونج رہا ہے۔ پی ٹی آئی واحد سیاسی پارٹی ہے جو بیک وقت چاروں صوبوں میں مقبول ہے، گلگت سے لے کے گوادر اور کراچی سے خیبر تک، ہر اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اگر انہیں اسی طرح سیاسی میدان سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تو نہ جو عوام ہیں وہ اس کو قبول کریں گے اور نہ ہی دنیا اس بات کو تسلیم کرے گی۔ ہاں، اگر ہمت ہے تو پھر زیادہ اچھا یہی ہے کہ اس کو الیکشن کروا کے اور